مظہر سے کاروبار کے بنیادی اصول سمجھتے ہی علی نے زیادہ وقت برباد نہیں کیا اور کھول لی چھوٹی سی بیکری جہاں وہ گڑیا کے بنائے کپ کیک بیچنے لگا۔ اور نام بھی کیا رکھا اس دکان کا؟ گڑیا کے کپ کیک۔ اب اس کے لیے گڑیا کو نہ صرف اس نے بڑا والا اوون دلوایا بلکہ دکان کے پیچھے ہی ایک چھوٹا سا کارخانہ لگا دیا جہاں سے لوگوں کو گرما گرم کپ کیک بنا بنا کر دونوں بہن بھائی بیچنے لگے۔ نام اور محنت میں کچھ اتنی برکت ہوئی کہ کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا اور علی اور گڑیا کو سارا دن سر کھجانے کی بھی فرصت نہ ملتی۔ سب اچھا جا رہا تھا، لیکن ایک دن جب دونوں بہن بھائی دکان کھولنے پہنچے تو دیکھا کہ ان کی دکان کے بالکل برابر میں ایک اور دکان کھل رہی ہے، اور وہ بھی کپ کیک کی۔ ارے کوئی نہیں، سب کو ہمارے کپ کیک بہت پسند ہے، زیادہ دن نہیں چلے گی ان کی بیکری، اور ویسے بھی ایسی بیکری کھلنے میں وقت اور پیسہ بہت لگتا ہے، علی نے گڑیا کو دلاسا دیا۔ مگر حقیقت میں ہوا تھوڑا الگ۔ یہ والی دکان کسی بڑے تاجر کی بیٹی کی تھی، اور چونکہ ان کا انحصار اس کمائی پہ نہیں تھا تو انہوں نے نہ صرف کام فوری طور پہ شروع کر دیا بلکہ کپ کیک بھی علی اور گڑیا سے سستے بیچنے لگے، اور مزہ بھی اتنا ہی اعلیٰ۔ نام بھی تھا ان کا ڈالی کپ کیک۔ بس پھر کیا تھا، علی اور گڑیا تھوڑے سے مسئلے میں آ گئے۔ کپ کیک کی بکائی کم ہو گئی۔ ہاں، کچھ لوگ تھے جو آج بھی صرف انہی سے خریدتے تھے، لیکن پھر بھی ان دونوں کی لاگتیں توازن میں نہیں آ رہی تھیں۔ لاگتوں کو توازن میں رکھنے کے لیے علی کے پاس صرف ایک راستہ تھا، اور وہ تھا کہ وہ فی کپ کیک قیمت بڑھا دے۔ لیکن وہ ڈر رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ جو لوگ آتے ہیں وہ بھی آنا بند ہو جائیں۔ اسی سوچ میں بیٹھا تھا کہ ایک دن آ گیا مظہر گڑیا کے ہاتھ کے کپ کیک کھانے۔ علی نے اس کو الف سے لے کے یہ تک ساری داستان سنا ڈالی۔ ارے یار، فکر نہیں کرو، تم قیمت بڑھا دو، مگر تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھ کر۔ جو لوگ تمہارے لوگ ہیں، یعنی جن کو صرف تمہارے اور گڑیا کی کپ کیک پسند ہیں، وہ تو آئیں گے ہر صورت، اور وہ یہ بات سمجھیں گے بھی کہ تمہارے لیے قیمتیں بڑھانا کیوں ضروری ہیں۔ مگر ہاں، امید رکھنا کہ شاید تمہارے کپ کیک کی بکائی میں مزید کمی ہو، لیکن نقصان میں کاروبار کرنے سے بہتر ہے کہ تم لاگتیں تھوڑی سی بڑھا دو۔ یار میں تو پریشان ہو گیا ہوں، علی نے الجھ کر کہا۔ ہاں یار، میں سمجھ سکتا ہوں، مگر یہاں ہم یہ بھول گئے تھے کہ جو کاروبار اچھا چل جاتا ہے وہ خود ایک بازار کی سی حیثیت اختیار کر لیتا ہے، اور اچھے کاروبار میں مقابلہ تو ہوتا ہی ہے۔ ادھر آؤ، ذرا بیٹھو، تم دونوں کاروباروں کی بیلنس شیٹ بناتے ہیں۔ آہاں، مقابلہ ہے تو سخت، یعنی اس کے بارے میں کچھ سوچنا پڑے گا۔